تو صدقات واجبہ آپ انہی کو دیکھ سکتے ہیں جو فقیر ہوگا، مسکین ہوگا، عاملین زکوٰۃ ہوگا، اس کے بعد مسافر ہے جو آپ نے کل سماعت کیا، ان کے علاوہ کسی کو بھی آپ اپنی زکوٰۃ وغیرہ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر ان کے علاوہ میں اگر کسی کے لیے ضرورت ہے، حاجت ہے کہ للہ رقم کے ذریعے چلتا نہیں ہے، تو پھر ان کو زکوٰۃ دینے کے لیے شرعی اعتبار سے جو جواز کا راستہ نکالا گیا ہے اسی کو کہتے ہیں حیلہ شرعی۔ اور وہ حیلہ شرعی جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی ہوگا، یہ نہیں کہ آدمی پھر حیلہ شرعی کے ذریعے لوگوں کی زکوٰۃ لے کر مالدار ہو جائے۔ جب ضرورت ہوگی، چونکہ دیکھا پہلے کے دور میں ہمارے علماء نے ایک طرف مدارس اسلامیہ اس کی بقا دین کا ایک اہم حصہ ہے، دوسری جانب لوگ للہ رقم کے ذریعے خرچ کم کرتے ہیں، لہذا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ہمارے مدارس بند نہ ہو جائے، لہذا ضرورت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دنیاوی ضرورت کے لیے نہیں ہے، تو پھر مدارس میں زکوٰۃ لی جاتی ہے، تو باقاعدہ اس کا حیلہ کرایا جاتا ہے۔ حیلہ کا مطلب زکوٰۃ کی ایک بنیادی شرط تبلیغ۔ تبلیغ کا مطلب جس کو آپ دیتے ہیں اس کو مالک بنا دیں۔ مالک بنانے کا مطلب لینے کے بعد وہ فقیر، وہ حقدار اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہاں استعمال کر سکتا ہے، اسی کا نام تبلیغ ہے۔ کسی نے آپ کو زکوٰۃ کی، آپ نے کسی کو زکوٰۃ کی رقم دی، اب آپ اس کو اس پر مجبور نہیں کر سکتے کہ تجھے یہی کرنا ہے۔ جب آپ نے اس کو مالک بنا دیا، اب وہ اپنی کسی بھی ضرورت میں استعمال میں لائے، یہ اس کی مرضی ہوتی ہے۔ تو باقاعدہ اسی طریقے سے جب فقیر کو دیا جاتا ہے، جب وہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، ملکیت بدل جاتی ہے۔ اب اس کے ذریعے وہ کسی کی دعوت کرے، کسی کو کھانا کھلائے، کسی پیر صاحب کو دے دے، مدرسے میں دے دے، مسجد میں دے دے۔ جیسے ہی فقیر کے ہاتھ میں گیا، آپ کی زکوٰۃ کا روپیہ ملکیت چینج ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں جانے سے وہ مثل للہ کے ہو گیا۔ اب وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ لہذا ایسے فقیروں کو ڈھونڈ کر ان کو یہ رغبت دلائی جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا ہے تو آپ مدرسوں میں کیسے دے سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے آپ دیں گے تو ایک تو زکوٰۃ لینے کا آپ کو ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد اس کو آپ جب مدرسوں میں دیں گے یا ضرورت مند کو دیں گے جن کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے تو دینے کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو لینے والے کے لیے یہاں پر 2 ثواب ہو جائے گا اور دینے والے کے لیے بھی 2 ثواب ہوں گے۔ ایک ڈائریکٹ جو فقیر کو زکوٰۃ دی اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس فقیر کے واسطے سے پھر سے وہی زکوٰۃ تبدیل ہو کر ملکیت چینج ہو کر مساجد و مدارس میں آئی تو پھر اس میں بھی جو جائے گی اس کا ثواب بھی پہلے پرسن کو مل جائے گا۔ لہذا تمام فتاوی اور اس کی روشنی میں ہمارا یہ جو ذہن بنا ہے کہ زکوٰۃ مدرسوں میں چلے گی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ضرورت ہے جس کی وجہ سے ادھر گھوم کر آنے کے بعد مدرسوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ لہذا اگر مدرسے کے منتظمین اگر زکوٰۃ کو ڈائریکٹ استعمال کرتے ہیں تو دینے والوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، الا یہ کہ ڈائریکٹ وہ ان طلباء پر خرچ کرے جو صاحب نصاب نہیں ہے، ورنہ اگر انہوں نے زکوٰۃ کی رقم میں سے اگر انہوں نے اساتذہ کی تنخواہ کو دے دیا یا زکوٰۃ کی رقم میں سے انہوں نے بلڈنگ وغیرہ میں خرچ کیا تو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں کہ مسجد اور مدرسہ کوئی پرسن نہیں ہے جو مالک بننے کی صلاحیت رکھے، لہذا باقاعدہ جیسا ہونا چاہیے اس کا حیلہ شرعی ہوتا ہے۔ تو اسی میں سے میں نے پھر سے دوہرا رہا ہوں، سادات کرام کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی سیدوں کو زکوٰۃ تو نہیں دی جاتی، یہ کیسا مسئلہ، یہ کسی حیلے شرعی اور وہی راستہ ہے، کیونکہ آپ کی نظروں میں وہ سادات ہوں گے جو پیر ہوں گے، وہ سادات ہوں گے جو بابا ہوں گے جن کی رعایت ان کے مریدین کرتے ہیں، جن کی دیکھ بھال کرنے والے آپ جیسے حضرات بھی ہیں۔ میری نگاہ میں کئی ایسے سادات ہیں
جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے اگر کوئی راستہ نہ ہو تو اس راستے سے بھی آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، جیسا کہ سرکار اعلیٰ حضرت آپ کے فتاووں میں، خصوصاً فتاوی رضویہ میں آپ کو وہ ساری باتیں مل جائے گی۔ لہذا اگر کسی آبادی میں مسجد بنانا ہے، وہاں کے لوگ للہ رقم کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اب وہ لوگ اپنی زکوٰۃ کو جمع کر کے اس کا ہیلا کر کے مسجد بھی وہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ صرف مدرسوں میں استعمال ہوگی۔ اصل مسئلہ ہیلے شرعی کا ہے، اصل مسئلہ ضرورت کا ہے۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، جہاں ضرورت ختم ہو گئی پھر وہ ہیلا بھی بند ہو جائے گا۔ لہٰذا کئی ایسے مدارس ہیں جہاں کے بینک اکاؤنٹ بھرے پڑے ہیں، کئی ایسے مدارس ہیں جن کی پراپرٹیاں بڑی بڑی سٹیوں میں ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو ان مدارس میں نہ دیں، اور وہ مدارس کے منتظمین کو خیر وہاں کے علماء اپنی کمیٹی کو سچا مسئلہ بتائیں اور کہیں کہ ہمیں زکوٰۃ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر واقعی میں کسی منصف مزاج مفتی کو آپ پوچھیں گے تو آپ کو یہی کہے گا، آپ جو کہہ رہے ہیں